الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست میں سود کی حرمت، اس کی مضرت اور تباہ کاریوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس نشست میں سود کی مختلف شکلوں اور اس کی صورتوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام شکلوں اور صورتوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں سود کی دو قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ دونوں قسمیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہے جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ربا النسیہ کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم اور آپ قرض کا سود کہتے ہیں، ادھار کا سود کہتے ہیں، اور یہی دراصل زمانے جاہلیت کا سود تھا جو لون اور قرض کی شکل میں اس زمانے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ رائج اور جاری تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ تمام ساہوکار جو مکہ میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اپنے قرض کے جال میں پھنساتے تھے اور رفتہ رفتہ ان کے اوپر سود کا بوجھ لادتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی زندگی تباہ ہو جاتی تھی، ان کے گھر اور مکان سب گروی رکھ دیے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسے مکمل طریقے سے حرام قرار دے دیا۔ زمانے جاہلیت میں زیادہ تر اسی قسم کا سود رائج تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سود در سود بڑھا کر کے سود کو مت کھایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ فرمایا ہے اسی سودی کاروبار کی طرف جو زمانے جاہلیت میں قرض کی شکل میں رائج تھا۔ آج ہمارے زمانے میں مختلف قسم کے لون اور ادھار کے کاروبار کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ بھی زمانے جاہلیت کے اسی سود کی طرح سے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے، چاہے اس کا تعلق بینکنگ سسٹم سے ہو یا دیگر تجارت کے راستوں سے اور دیگر ذرائع سے اس کا تعلق ہو۔ اگر اس میں کسی بھی طریقے سے سود کی آمیزش ہے اور قرض دے کر کے، لون دے کر کے سود لیا جاتا ہے یا سود دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سود کی دوسری قسم جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، ربا البیوع کہا جاتا ہے، کسی چیز کے تبادلے میں سود لینا یا اسے بڑھا چڑھا کر کے لینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف اصناف ربویہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر ربا الا ہاء وہاء۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے مختلف کاروبار میں اسی طریقے سے مختلف قسم کے غلہ جات میں، چاہے اس کا تعلق کھجور سے ہو، چاہے اس کا تعلق گیہوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق شعیر سے ہو یا زبیب اور کشمش سے ہو، یا وہ تمام چیزیں جنہیں کھانے اور پینے میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کا ایک اصول اور ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو سود سے بچانے کے لیے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برابر برابر لین دین کیا جائے، جسے فقہا کی اصطلاح میں تساوی کہا جاتا ہے،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ نقد لین دین کیا جائے، ادھار نہ کیا جائے، جسے فقہا کی اصطلاح میں تقابض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید، کہ یہ برابر سرابر لیے جائیں اور نقد لین دین کیا جائے تو یہ سود سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور اگر اس میں کسی بھی ایک چیز میں کمی اور کوتاہی کی گئی، مثال کے طور پر برابر لین دین نہیں کیا گیا بلکہ کمی اور زیادتی کی گئی، اور اسی طریقے سے نقد لین دین نہیں کیا گیا، ادھار کیا گیا، تو یہ سود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی اور عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر کے آئے۔ برنی کھجور اس زمانے میں عمدہ قسم کی کھجور مانی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عمدہ قسم کی کھجوریں تمہیں کہاں سے ملی ہوئی ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ردی قسم کی، خراب قسم کی کھجوریں تھیں، ان میں سے 2 سا دے کر کے ہم نے 1 سا تبادلے کے طور پر لیا ہے، اور اس طریقے سے یہ عمدہ کھجور ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ اوہ ذالک عین الربا، کہ یہ تو سراپا سود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں تبادلے کے طور پر ایک جنس میں کمی اور زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا۔ صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں یہ شک اور شبہہ پیدا ہوا کہ اس طریقے سے خراب کوالٹی اور عمدہ کوالٹی کے ایک ہی جنس کے سامان کو بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آدمی اپنی عمدہ کھجوروں کو ہمارے خراب کھجوروں کے بدلے میں برابر سرابر دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا، تو ہم سود سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع التمر ببیع آخر، کہ اپنی کھجوروں کو ایک الگ بیع کے ذریعے سے بیچ دو، ایک الگ سودے میں اسے بیچ دو۔ تمہارے پاس جو خراب کوالٹی کا مال ہے اسے الگ سے بیچ کر کے اس کا دام اور اس کی قیمت لے لو، اور اس کی قیمت کے ذریعے سے بازار میں عمدہ کوالٹی کا سامان، عمدہ کوالٹی کی کھجور خرید لو۔ اس کے ذریعے سے تم سود سے محفوظ ہو سکتے ہو اور سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ایک جنس کی چیزوں کے تبادلے پر ہمیں اور آپ کو ان تمام شرطوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ سونے کو سونے سے بدلا جائے، چاہے نیا سونا ہو یا پرانا سونا ہو۔ چاندی کو چاندی سے بدلا جائے، چاہے نئی قسم کی چاندی ہو یا پرانی قسم کی چاندی ہو۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ برابر سرابر لین دین کیا جائے، ورنہ اس میں سود کی آمیزش ہو جائے گی اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے شکار ہو جائیں گے اور اس سزا کے مستحق ہو جائیں گے جو سود کے اوپر اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے دیکھیں کہ اس کے علاوہ سود کی اور کون سی قسمیں اور صورتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کی ایک شکل جسے بیع عینہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بیع عینہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو مقررہ قیمت پر متعین وقت تک کے لیے ادھار فروخت کرے، اور جب وقت پورا ہو جائے تو خریدار سے کم دام پر پھر اسے خرید لے، اس طور پر کہ زائد رقم اس آدمی کے ذمے باقی رہ جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عینہ کی حرمت پر ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک گاڑی کسی آدمی سے ادھار متعین قیمت پر مقررہ وقت تک کے لیے بیچے، اور جب وہ آدمی ادھار کو اور اس کے پیسے کو ادا نہ کر سکے
تو کم قیمت میں پھر آدمی اسی گاڑی کو خرید لے، اور جو دونوں کے درمیان قیمت کا ڈفرنس ہو وہ سود کے طور پر اس آدمی کے پاس باقی رہے، نتیجہ یہ ہو کہ وہ گاڑی بھی اسے مل جائے، اور اس طریقے سے وہ زائد رقم جو اس آدمی کے پاس ادھار باقی ہے وہ اس کے ذمے بھی باقی رہ جائے، اس کی بھی وصولیابی کرتا رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کا حیلہ قرار دیا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، اس طریقے کا کاروبار کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِہَادَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت و مشقت کرنے کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رسوائی مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف لوٹ آؤ، تب تمہیں اس رسوائی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیع العینہ کو جو اس طور پر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے انجام دی جاتی ہے، اسے ذلت کا، رسوائی کا، خسارے اور گھاٹے کا سودا قرار دیا ہے۔ یہ سود کا چور دروازہ ہے، اس کا حیلہ اور بہانہ ہے جس کے ذریعے سے سودی رقم آدمی کھانے کی اور اس کے استعمال کرنے کی، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے سود کی شکلوں سے محفوظ فرمائے۔ کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے؟ تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا، تاریخ ہمیں کیا دے گی، اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا۔ تاریخ کے جھروکھوں سے جانیے شیخ محمد مصطفیٰ مدنی سے ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین کرام، سود کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی سامان کو اس پر قبضے سے پہلے فروخت کیا جائے اور اسے بیچا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کسی سامان کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کریں۔ یہ دراصل سود کی وہ شکل ہے اور سود کا وہ چور دروازہ ہے جس کی ممانعت احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مروان کے زمانے خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کاغذات پر بہت سارے چیزوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، جسے بیع السکاک کا نام دیا گیا ہے۔ قبضے سے پہلے کاغذ پر کسی سامان کو بیچنا اور فروخت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا، مروان کے دربار میں گئے اور مروان جو اس وقت خلیفہ تھا اس سے کہنے لگے کہ احللت بیع الربا، کیا تم نے سود کے کاروبار کو اپنی سلطنت میں جائز اور حلال قرار دے دیا ہے؟ مروان کو بہت تعجب ہوا، اس نے پوچھا، کہا کہ میں نے کوئی اس طرح کا آرڈر یا حکم نامہ جاری نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد کے سامنے کاغذ پر لوگ سودے فروخت کر رہے ہیں اور ان سامانوں پر قبضہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو سود ہی ہے اور سود کی شکل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سامان کو اور کسی غلے کو قبضے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں بیع السکاک کا ذکر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سامان کو قبضے سے پہلے بیچنا اور فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں موجودہ معاشرے میں مختلف قسم کا کاروبار اور مختلف قسم کے سودے اور تجارتیں صرف کاغذات پر فروخت ہو رہی ہیں، ان پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا ہے، کاغذوں پر لین دین جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت اور اس وضاحت کی روشنی میں دراصل سود کی وہ شکل ہے جس سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، اس حدیث کے متعلق اس باب کو قائم کیا ہے کہ باب بطلان المبیع قبل القبض، قبضے سے پہلے کسی بھی سودے کا لین دین کرنا یہ باطل ہے۔ اس بات کا بیان اور اس مسئلے کا استنباط امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک سے کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سودی کاروبار میں، چاہے وہ زمین کا کاروبار ہو، چاہے مکانات کا کاروبار ہو، یا اسی طریقے سے فلیٹ کا اور گالے اور دکانوں کا کاروبار ہو، اپنے آپ کو، ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے روکنا چاہیے، اور اس طرح کی وہ تمام شکلیں جو کسی بھی سامان کے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کی شکل میں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر جاری اور ساری ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کا چور دروازہ قرار دیا ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اپنی روزی کو حرام کے دائرے میں داخل اور شامل کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غیظ و غضب کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سود کی ایک شکل یہ ہے کہ قرض کی مدت کو بڑھانے کے لیے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے تعلق سے مزید مہلت لینے کے لیے قرض دینے والے آدمی کو اس دوران کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اور کسی طریقے کا کوئی گفٹ پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سود قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں آدمیوں کے درمیان ہدیے کا لین دین پہلے سے جاری اور ساری ہو اور اس کا قرض کے لین دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں اس بات کا بیان مذکور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عراق سے لوٹ کر مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں اپنے گھر پر بلایا، ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی ضیافت کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ اشعری، دیکھو انک بارض الربا بہا فاشن، کہ تم ایک ایسی زمین میں یعنی عراق میں رہتے ہو جہاں سود کا چلن بہت ہی عام ہو چکا ہے، اور ایسے ماحول میں اور ایسے سماج میں تم کو اپنے آپ کو سود سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اذا کان لک علی رجل حق فاہدی الیک حمل تبن او حمل شعیر او حمل قط فلا تاخذہ فانہ ربا۔ کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، اگر تمہارا کسی آدمی کے اوپر قرض ہو اور اس دوران وہ آدمی تمہیں کچھ ہدیہ دے، چاہے ایک بورا چارہ کیوں نہ ہو، ایک بورا جانور کے لیے بھوسا کیوں نہ ہو، یا اسی طریقے سے ایک بورا جو اور گیہوں کیوں نہ ہو، فلا تاخذہ، تو تم اسے مت لینا، فإنہ ربن، اس لیے کہ یہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول میں جو عراق میں
سودی کاروبار کے تعلق سے رائج تھا کہ لوگ قرض لینے کے بعد جب مدت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تھے تو رشوت کے طور پر گفٹ کو اور ہدیے کو قرض دار آدمی کے پاس پیش کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس قرض کی مدت میں کچھ مہلت انہیں مل جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حیلے اور بہانے کو محسوس کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ اگرچہ ہدیہ اور تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ قرض کی مدت کو بڑھانے کے لیے اس طریقے سے جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، یہ بھی سود کے اندر داخل اور شامل ہے۔ اور عراق کے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ جو عام ہو چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے سودی قرضوں سے اور سودی قرضوں کے نتیجے میں پیش آنے والے ان تمام مسائل سے اور ان تمام شکلوں اور صورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے ایک روایت میں جو سندن ضعیف ہے، اس بات کا خلاصہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے دے اور پھر اسے ہدیہ پیش کیا جائے یا اسے جانور پر سوار ہونے کے لیے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ اس جانور کی سواری نہ کرے اور اسے قبول نہ کرے۔ یہ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی اس حدیث کے معنی کے موافق ہے جسے ہم نے اور آپ نے ابھی سنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی شکل میں اسے بیان کیا ہے اور پیش کیا ہے، اور جو عراق کے اندر ایک ہیلے اور بہانے کی شکل میں رائج اور جاری تھا۔ اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے کے درمیان پہلے سے ہدیے کا رواج نہ ہو، ہدیے کا چلن نہ ہو، اور پھر قرض دینے کے بعد یہ معاملہ کیا جائے تو یہ سود کا معاملہ ہوگا، سود کی اس میں آمیزش ہوگی اور یہ سود کا چور دروازہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سود کی ان شکلوں سے، جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے سود کی ایک شکل کا ذکر یہ بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے عزت و آبرو پر حملہ کرنا اور کسی مسلمان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور اسی طریقے سے اسے برا اور بھلا کہنا، یہ بھی دراصل سود کے دائرے میں ہے، سود کے درجے میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو بظاہر تجارت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جس کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے، لین دین سے تعلق نہیں ہے، اسے سود قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے، اور شریعت نے اس طرح سے کسی آدمی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے، کسی آدمی کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں کہ ایک آدمی کسی مسلمان کے عزت و آبرو پر حملہ کرے، دست درازی کرے، اس کے عزت و آبرو کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرے، اور یہ سارا کام ناحق کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا آدمی گویا کہ سود کے اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکی جس پر دی گئی ہے، اللہ کی ناراضگی جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایسا آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنی زبان کو کسی کے اوپر دراز کرے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، تو وہ آدمی گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا، آپ کی اس بد دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے لیے اور اللہ کی رحمت سے ہٹنے کے لیے بد دعا کی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے سلسلے میں بد دعا کریں، بھلا بتائیے کہ کون آدمی ہے جو اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا آپ کی بد دعا رد کی جا سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سماج و معاشرے کے اندر جہاں سودی کاروبار کرنے سے گریز کریں، وہاں اپنے آپ کو اس عظیم گناہ سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے بھی پرہیز کریں، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ بسا اوقات ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر یہ بات مسلمانوں کے درمیان اس وجہ سے بھی اور زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپسی لین دین میں رنجش ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کے تعلق سے ان کے درمیان تنازع کھڑا ہوتا ہے، اختلاف کی نوبت آتی ہے، اور پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے کے عزت و آبرو پر حملے کیے جاتے ہیں، کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس عظیم گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم گناہ سے منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف اور مثالی معاشرہ بن جائے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہو۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف i+ ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اور ایسے کئی سارے پروگرامز i+ ٹی وی مستقل بنا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک یہ پروگرامز پہنچ چکے ہیں، لاکھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی زندگیاں بدل چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ سب کا اجر آپ کو، ہمارے ڈونرز اور خیر خواہوں کو ضرور ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو i+ ٹی وی کو ملی ہوئی